پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے ہمارا موقف تمام پاکستان کے عوام کو اور حکومت کو پہنچے گا۔ آج کا جو ہمارا احتجاج ہے وہ فاٹا میں ٹیکسز کے نفاذ کے خلاف خاص کر اس کے لیے ہے۔ ویسے تو ہم انضمام جب سے ہوا ہے 2018 میں مئی 2018 میں، اس وقت سے ہم انضمام کی مخالفت اور اس کی مزاحمت کرتے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ حالیہ بجٹ میں جو 2025 اور 26 کے لیے بجٹ جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اس میں ہمارے فاٹے میں پہلی بار ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی صوبائی حکومت نے بھی کچھ ٹیکس لگائے ہیں، حالانکہ انہوں نے مرجر کے وقت وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 سال کے لیے فاٹے کو ٹیکس فری زون قرار دیں گے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ابھی تک۔ صوبائی حکومت نے مختلف قسم کے ٹیکسز لگا رکھے ہیں، اب فیڈرل گورنمنٹ بھی وہاں پہ ٹیکس لگا رہی ہے۔ پہلے تو ٹیکس وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ سہولتیں دی جاتی ہیں، جہاں پہ بندے کو رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، اور نہ کیا نام ہے سڑکیں ہیں، اور نہ کوئی دوسرا انفراسٹرکچر ہے، اور الٹا کیا نام ہے جو کچھ تھا پہلے سے 20 سال کے دہشت گردی کی جو ہے اور جو آپریشن ہے اس میں وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمارے علاقے کو ترقی دی جاتی، ہمارے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اسے تعمیر کیا جاتا دوبارہ، اور ہمارے جو گھر و مکانات اور جو روزگار تباہ ہوئے ہیں ان کی بحالی ہوتی، لیکن انہوں نے ان کی بحالی کے بجائے الٹا ہمیں سے وصول کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں دیا کچھ نہیں ہے اور ہم سے لے رہے ہیں۔ تو ان ٹیکسوں کے خلاف ہم اسے نامنظور کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں، اور ہم تمام جو یہاں پہ ہمارے فاٹے میں انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو یا کارخانے دار ہو یا تجارت والے، ہم سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان ٹیکسز کو مسترد کر دیں، کوئی ادائیگی مت کرے ٹیکس میں۔ اور اس کے علاوہ کیا نام ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ انضمام کو واپس کیا جائے اور ہمیں وہ پرانا سسٹم دیا جائے، اور اس میں ہمارے توقعات اور ضروریات کے مطابق تبدیلی اور ریفارمز لائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہم بجٹ میں جو فنڈز منظور ہوئے ہیں، ہمارے تجویز کیے گئے ہیں ہمارے فاٹے کے لیے وفاقی بجٹ میں، اس سلسلے میں ہم وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک انضمام واپس نہ ہو اس وقت تک جب آپ صوبے کو ہماری ترقی کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے فنڈ دیتے ہیں، ان کے لیے صوبے پہ یہ شرط رکھیں کہ ہمارا اکاؤنٹ الگ ہو باقی صوبے سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو فنڈ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے علاقے پہ خرچ ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ شانگلے اور سوابی اور کیا نام ہے نوشیرہ پہ خرچ ہو اور پشاور کینٹ پہ خرچ ہو، یہ نہ ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اکاؤنٹ بھی الگ کیا جائے، اور ہمارا جو فاٹا سیکریٹریٹ تھا اور جو فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا، جس کی بدولت جو ترقی ہوئی ہے، جو اسکول کالجز بنے ہیں، جو اسپتال بنے ہیں، انہی 2 اداروں کے ذریعے بنے ہیں ابھی تک، اور ان 8 سالوں میں جب سے انضمام ہوا ہے ایک بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا سیکریٹریٹ اور فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ آپ کے نوٹس میں یہ بات بھی لاؤں کہ جب فیلڈ مارشل صاحب چیف آف اسٹاف تھے اور پہلی بار پشاور آئے، انہوں نے قلعہ بالا حصار میں جرگہ کیا تھا قبائلی عمائدین کے ساتھ، اس وقت بھی ہمارے قبائلی مشران نے فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور فاٹا سیکریٹریٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا، جسے انہوں نے قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ دونوں بحال کروں گا، لیکن ابھی تک وہ بحال نہیں ہوئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جب تک انضمام نہ ہو اس وقت تک ہمارا اکاؤنٹ بھی الگ ہو، فاٹا سیکریٹریٹ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بحال ہو، اور اس کے علاوہ ہم جب تک ہمارا کیس جو ہے ایک انضمام کے خلاف سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہے، پچھلے مارچ 7 تاریخ کو مارچ میں ہماری ہیئرنگ بھی ہوئی تھی، اور جب تک یہ فاٹا انضمام کا کیس کا فیصلہ نہیں آتا ہے سپریم کورٹ میں، اس وقت تک یہ انضمام جو ہے نا بذات خود ایک متنازع عمل ہے۔ تو اس کے تحت جو بھی کارروائی کی جائے، چاہے وہ صوبہ کرے چاہے مرکز کرے، اس پہ جو بھی اخراجات آئے، جو بھی ایکسپینڈیچر کرے، یہ سب غیر قانونی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسے بند کیا جائے اور باقی مداخلت کو روکا جائے جب تک اس فاٹا انضمام کے کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور اگر فیصلہ ہو جائے اس سلسلے میں کسی نے بھی کوئی بھی ایکسپینڈیچر کی ہو، اس کا پھر اس کے مانگنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا نام ہے فاٹا انضمام کے کیس کے فیصلے تک ہمارے علاقے میں کوئی نہ ٹیکس لگایا جائے، نہ کوئی مداخلت کی جائے انضمام کے تحت، اور کیا نام ہے ہمیں پرانا فاٹا دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا تعارف کراتا ہوں۔ اعظم خان محسود، جنرل سیکرٹری فاٹا لویا جرگہ۔ آج کا ہمارا یہ احتجاج
बेसिकली फाटा में जो बेजा टैक्सेस का नफाज है उसके ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी इसी बजट में वफाकी तरफ से जो सदर साहब ने भी बताया है, जो फाटा के लिए फ़ंड मुख्तस किया गया है, उसके लिए हमारा मुतालबा है कि हमारे जो FDM है उसको भी बहाल किया जाए और हमारे फाटा सेक्रेटरीट को भी बहाल किया जाए, हमारे लिए अलग अकाउंट बनाया जाए ताकि हमें ये पता चले कि वफा की तरफ से जो फ़ंड फाटा के लिए मुख्तस किया जाता है वो वाकई फाटा पे लगता है। और इसके अलावा हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी हेयरिंग शुरू है। हम लोग चाहते हैं कि अगर आईन पाकिस्तान के मुताबिक हमारे इदारे और हमारे हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बालादस्ती को वाकई तस्लीम करते हैं, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता है तब तक फाटा में किसी किस्म का टैक्स, किसी किस्म का रद्दुल बदल मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हमारे साउथ वज़ीरिस्तान से लेकर खैबर तक ऐसे हमारे कुछ मशरान हैं कि उनको बेगुनाह कैद किया हुआ है। उसमें अली वज़ीर है, उसमें नसीर मलक है, उसमें समद लाला है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई ठोस केसेस है तो दुनिया को बताए, अगर केसेस नहीं है, सिर्फ इसको 3 MPO या ऐसे छोटे छोटे केसों में सालों साल रखना मेरे ख्याल में आईन और कानून के साथ मजाक है। हम अपने तमाम उन पश्तून रहनुमाओं को जिनको बग़ैर किसी ठोस वजूहात के 3 MPO के तहत रखा गया है उनकी फौरी रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। और इसके अलावा कबाइली आवाम आज इस प्लेटफार्म से ईरान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते, हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले। हमारे हुक्मरान या हमारी अफवाज हो सकता है बैनुल अक़वामी कुछ ऐसे कवानीन हो, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते, लेकिन हम आवाम की तरफ से बिलखसूस 1.5 करोड़ कबाइल की तरफ से ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले। कोऑर्डिनेटर लोया फाटा लोया जरगा कबाइलों का जो है उन्होंने इलेक्ट किया है मुझे, क्योंकि ये इलेक्टेड बॉडी है जो आपके सामने खड़ी हुई है। ये वो आवाज़ है जो तमाम कबाइलों की आवाज़ है। आज चूँकि ये हमारी यहाँ पे गैदरिंग जो फोकस है ये बेजा टैक्स लगाने का, जो हम पे टैक्स लगाया हुआ, जब हम मानते नहीं अपनी मर्जर को तो टैक्स किस तरह हम कबूल करेंगे। बुनियादी तौर पर हम कबाइली इस बात के लिए तैयार नहीं कि हम मर्ज हुए हैं, क्योंकि हमें मर्ज नहीं किया गया है, हमें बिलजबर एक निज़ाम में दंसा गया है जो हमें काबिल कबूल नहीं है। और इनका प्रोग्राम ये है कि यहाँ की मादनियात, यहाँ के जो रिसोर्सेज है उनको काबू करने के लिए उन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह कामयाबी कबाइलों की होगी। और हम किसी सूरत में हम अमन चाहते हैं अपनी ज़मीन पे, और अपनी तमाम कबाइली इलाका जात जो है उनकी इन लोगों को ये इख्तियार नहीं देते कि वो आकर उन पे कब्जा कर रहे। हम बेजा जो ड्रोन हो रहे हैं हर दिन, कल भी हुए तिरावेली में, इस तरह वज़ीरिस्तान में हो रहे हैं, हम इसकी पुरज़ोर नदामत है और पुरज़ोर इसकी शदीद नफ़रत है हमारे कबाइलों के दिलों में। तो दूसरी तरफ रात को वो फायरिंग करते, तिरावेली में बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, बीमार मर गए, तो इसकी पुरज़ोर हम नदामत करते। और फिर हमारी जो एक रिवायत थी दोस्ती और रिश्ते में बांधे हुए अफ़गान है, उनके साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है उनको भी पुरज़ोर नदामत करते हैं कि उसको बाइज़्ज़त तरीके से, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे जो बसाया हुआ था इन लोगों ने, तो उन्होंने दिल में उसको जगह दिया हुआ था। अभी उसके साथ जो सलूक हो रहा है वो नारवा सलूक है, उसकी पुरज़ोर हम नदामत करते हैं। MW د مومن ویلفیر صدر ما دلته د پارټ سپریم کونسل د لوی جرګې روکړې ما موږ د نن نه 13 کاله مخکې چې د خلکو ته ویل چې لکه انضمام کې موږ نقصان دی دا مکوي، خو موږ خلکو له بعضی سیاسي لا بعضی صحافیانو لا بعضی طالب علم لا بعضی وکیلانو بعض ډاکټرانو لا یو اثر ورکړی و او هغه نظامی به موږ مسالت کو او دوی ته به ویل چې تاسو سره پاتې مړه وکیل براشي، وکیل براشي او دلیل براشي سره پاتې تاسو سره $200 پرتی
هغه $200 خو کمه دي زما یو روډ دی د کاپي روډ 15 کیلومتر دی او 13 کاله کې چې هغه دغه نه پوخ نه که او زما کنډري اوس هم کنډري پوه دي خلک په سړکونو اوسېږي ما له دې هغه جوړې نه کړلې او زما دا ماربل زما ملک دی او زما حق دی نه موږ د ماربل بیل منو او نه موږ په پاټا کوان ټکس منو او موږ او دغې پورې د حکومت یو قدم عنالي چې د څو پورې مرجر د دې خلاف د فیصله نه شوي زما کیس په سپریم کورټ کې زیر سواحت دی او ته لګې خپلې خوښې کې روره موږ ټول قبایل ننان مې اشاره ننان مې پیسه د دې خلافي نه موږ پولیس نظام منو نه تانه نظام منو نه پټوار کرچن منو او نه دغه پرسو د عدالت منو ځکه چې دې نه څوک خوشحاله دي نو زموږ دغه مطالبه ده چې موږ کې روحي د قبایل په بچي کې روح د دې نه مموان وړو او حکومت دې واپس